جب آپ کے اندر سے شکایت نکل جاتی ہے تو آپ پابند رضا میں آ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضا، آج ہم بات کریں گے رضا پر کہ رضا کیا ہوتی ہے۔ اپنی خوشی سے جو بھی چیز قبول کی جاتی ہے وہ پابند رضا میں آتی ہے، اور جس چیز کو ہم اپنی ضرورت کے لیے قبول کرتے ہیں، کسی کام کو، کسی بھی چیز کو جب ہم اپنی ضرورت کے لیے قبول کرتے ہیں تو اس کو قبول رضا کہتے ہیں۔ وہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ قبول رضا آپ کی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے آپ کو قبول کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس کام کرنا ہے، تو آپ اسے کہتے ہو کہ یار میرے پاس تو کام نہیں ہے، میں آپ سے کیا کام ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے ہر حال میں صرف آپ ہی کے پاس کام کرنا ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کریں گے، آپ اسے کہیں گے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ جب وہ مجبور کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا کتنے پیسے لوگے یا کیا معاوضہ لوگے؟ وہ کہتا ہے یہ آپ پر منحصر ہے، میری کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، پھر آپ کیا کریں؟ اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو پابند رضا بنا کر آیا ہے، اپنے آپ کو رضا کا پابند بنا کر آیا ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا شوق ہے آپ کے پاس کام کرنا۔ تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح، کیونکہ وہ تو یہ سوچ کر آیا ہے کہ آپ اسے کچھ دیں یا نہ دیں، اس نے بہرحال آپ کے پاس کام کرنا ہے، اور یہی اس کا شوق ہے۔ اور جب کسی بھی رضا میں شوق شامل ہو جائے تو اس کو بھی پابند رضا ہی کہتے ہیں۔ جب وہ آپ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ پابند رضا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی دوسرے کی مرضی کے ساتھ آپ راضی ہو جاتے ہو اور شوق سے راضی ہو جاتے ہو تو اس کو بھی پابند رضا ہی کہتے ہیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک جگہ ہونا بھی پابند رضا کہلاتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ظاہری عبادت کی جاتی ہے، اس ظاہری عبادت کی وجہ سے لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ شوق پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو باطن کا مسافر بنا لیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر صرف باطن کی بات ہو اور ظاہری عبادت نہ ہو تو وہاں پر لوگوں کا رجحان بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ ظاہر ہوگا تو ہی بات بنے۔ ہر خانقاہ کے ساتھ ہمیشہ سے ایک مسجد رہی۔ ہر شخص باطن کا مسافر اسی وقت بنتا ہے جب ظاہر سے متاثر ہوتا ہے۔ جب ظاہری عبادت میں آپ کا شوق بڑھتا ہے تو آپ خود ہی باطن کے مسافر ہو جاتے ہیں، اور آپ کا شوق ہی آپ کو باطن کا مسافر اور پابند رضا والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ عبادت والوں کی منزل ہوتی ہے جسے وہ جنت کہتے ہیں، اور باطن کے مسافر صرف اور صرف سفر ہی کرتے ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ وہ راضی رہتے ہیں اپنے آپ پر اور اپنے اللہ پر۔ وہ اس کو اپنے آپ کو رضا کا پابند بنا لیتے ہیں، اللہ کی رضا کا پابند بنا لیتے ہیں۔ باطن کے مسافر اپنے پہرے دار بھی خود ہی ہوتے ہیں، ان کے اپنے دل پر وہ خود پہرے دار بن کر بیٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی اپنی خواہش کو اندر جانے سے پہلے اس کی تلاشی وہیں پر باہر ہی لے لیتے ہیں۔ کسی چیز کو وہ اپنی رضا کے بغیر اندر نہیں جانے دیتے، کیونکہ وہ پابند رضا ہوتے ہیں، اور وہ کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی شکایت نہیں کرتے۔ جب آپ کے اندر سے شکایت نکل جاتی ہے تو آپ پابند رضا میں آ جاتے ہیں، آپ راضی ہو جاتے ہیں اپنے ہر حالات سے۔ جیسا بھی آپ کے وقت گزر رہا ہوتا ہے آپ اس پر راضی ہوتے ہیں، آپ کسی کو، اللہ تعالیٰ کو، کسی کو بھی بلکہ آپ کوئی شکایت نہیں کرتے۔
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا یہ شوق ہوتا ہے، آپ نے اپنے شوق کے ساتھ اس کو قبول کیا ہوتا ہے، اور شوق والے کبھی شکایت نہیں کرتے۔ رضا میں دو کا راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اللہ پر راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو بھی کام کریں تو اگر آپ کا شوق اس میں شامل ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ راضی ہیں، تو ہی تو آپ یہ کر رہے ہیں۔ جس کے پاس کام کر رہے ہیں، جس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آپ سے کیسے ناراض ہو سکتے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ راضی ہونے کا اب سب سے بڑا ثبوت آپ کا شوق ہوتا ہے۔ آپ کا شوق ہی ہے، کوئی آپ سے ناراض بھی ہو جائے، کوئی آپ کو تکلیف بھی پہنچائے تو آپ اس کو نہ تکلیف سمجھتے ہیں نہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور آپ کا شوق ہی رضا اور خیال ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ہر وقت اس کو راضی رکھنا شوق کے ساتھ۔ جب رضا ہوگی تو خیال بھی شوق کا ہی رہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں خیال یار۔ خیال یار ہیں ہم، کسی کو کیا، خیال یار کو زندگی یوں ملے۔ بس یہی خیال ہے، اور یہی تھا آج کا خیال یار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔